السلام علیکم جی. تو سوری فرسٹلی فار دا لیٹ ایپیسوڈ اینڈ سیکنڈلی لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. اٹس وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 49. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. شایان پلیز میرے لیے. اس نے منت کرتی نظروں سے دیکھا. شایان نے ایک نظر اس لائن کو دیکھا پھر اپنی بیوی کو. اچھا اوکے. وہ مان گیا. اب وہ وہیں پر کھڑی کارز میں سے ایک پر سوار ہو رہا تھا. وہ سب ایک لائن میں کھڑی تھیں. یہ کار ریسنگ تھی اور جیتنے والے کا انعام تو انہیں معلوم نہیں تھا مگر یہ منہا کی ضد تھی. وہ تو اسے یہاں کار ریسنگ دکھانے لایا تھا مگر وہ آتے ہی اس کو بھی اس کار ریسنگ میں حصہ لینے پر منانے لگی. وہاں بہت ہی پروفیشنل لوگ حصہ لے رہے تھے. منسا کے خیال سے وہ ہار جاتا اور شرط کے طور پر اسے واپس لے جانے کے بجائے کسی دوسرے ملک گھمانے لے جاتا. شایان نے اسے وہیں ہیلمٹ پہنتے ایک گھوڑی سے نوازا. وہ مسکرا دی. اس کی ضد کے چلتے ہی وہ آیا تھا ورنہ نہیں آتا. اب وہاں گن کی آواز گونجی اور ساتھ ہی ریس شروع ہو گئی. منہا اب دانتوں میں انگلیاں دبائے وہاں دیکھ رہی تھی. وہاں کبھی کوئی گاڑی آگے ہو جاتی تو کبھی کوئی. وہ اس قدر دور جا چکے تھے منہا پہچان بھی نہیں پا رہی تھی ان میں سے شایان کون ہے اور ہے بھی کہ نہیں. پھر کچھ ہی دیر میں وہ سب گاڑیاں وننگ لائن کراس کرتے آگے بڑھیں. وہ پریشانی بھرے تاثرات سے کھڑی تھی. یہ ریس زیادہ لمبی نہیں تھی. پہاڑی علاقوں میں رستہ ملنا مشکل تھا. وہ یہاں مزید پہاڑ نہیں کاٹ سکتے تھے. ان کی خوبصورتی خراب ہو جاتی جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی تھی. ہیلمٹ پہنے وہ وہیں کھڑا تھا. نہ چاہتے بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی. منہا بھی اسی طرف چل دی. وہاں ونر کو انعام مل رہا تھا. انہیں دلچسپی تو نہیں تھی مگر وہ دونوں آ گئے. شایان خاموشی سے ان کا دیا پرائز لے لیا. جیسے ہی وہ نیچے اترا منہا اس کے گلے کا ہار بنی. شایان نے بازو اس کے گرد ڈالے. وہاں کھڑے سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے. وہ جو ہار گئے وہ بھی. ویسے بھی یہ ہار جیت تو زندگی کا حصہ تھی تو وہ کیوں کر کسی کی جیت سے جیلس ہوتے. یہ کیا ہے؟ منہا کو انعام دیکھنا تھا. اب تم میری بات مانو گی اور ہم واپس. شایان نے اسے دیکھا. اس کی بات سننے کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ خوشی بھری ہوئی تھی. شایان نے اسے دیکھا. اس کی بات سننے کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ خوشی بھری ہوئی تھی. اس نے ہاتھ شایان کے سامنے کیا اور وہاں لکھے الفاظ پڑھتے اس کا منہ بنا. ہاں جی. اب تم مجھے ساتھ لے جاؤ گے وہ بھی ان 10 قدیم جگہ پر جن کا ویزا تمہیں بطور انعام ملا ہے. اس نے خوشی سے کہا. شایان روٹھے تاثرات سے چلنے لگا. وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئے. اگر تمہیں نہیں جانا تو کوئی بات نہیں منہا نے ڈرتے کہا. شایان اس کا چہرہ دیکھا. وہ اس کے غصے کا سوچ ڈر رہی تھی. اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی پھر اسے سامنے کرتے سینے سے لگایا. ہم دونوں چلیں گے. وہ مسکرا دی. اس کی مسکراہٹ میں دنیا جہاں کی خوشی تھی. شایان کا اپنی ساری توجہ اسے دینا اسے اچھا لگ رہا تھا اور وہ اس میں بہت خوش تھی. ان چند دنوں میں منہا نے زندگی جی تھی جو وہ پچھلے چند سالوں سے جینا بھول چکی تھی. شایان بھی مسکرا دیا پھر اسے لیتے واپس ہوٹل آ گیا. اب اسے نیند آئی تھی اور پھر شام کو وہ دونوں فلائٹ لیتے جس میں دیر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وچ یہ ڈریس پہن لو.
پری نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی ڈنر سے فارغ ہوئے تھے اور موسیٰ یہ ڈریس اٹھا لایا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ موسیٰ مسکراتے اس کے پاس ہوا، نرمی سے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے انہیں محسوس کیا، پھر نرمی سے اس کے ہونٹوں سے الگ ہوا۔ یس، پارٹی میں صرف 2 منٹ کے لیے، پھر واپس آ جائیں گے۔ وہ مان گئی، ڈریس لیتے چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ موسیٰ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل پکڑتے حارث کو کال میں لائے۔ حارث، سیکیورٹی مکمل ہو، میں اپنی بیوی کی حفاظت پر رسک نہیں لے سکتا۔ اس کا انداز کافی سرد تھا۔ وہ یس سر کہتے سب دیکھنے لگا۔ حارث وہیں ہال میں تھا، وہ سب تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ آج وہاں پارٹی تھی جس کے لیے وہ دونوں جا رہے تھے۔ وہاں سب لوگوں کو پری کے متعلق علم ہو چکا تھا اور کسی کے لیے بھی دعوت رکھنا، عورت رکھنا ممنوع تھا۔ ان کے قانون کے مطابق کوئی بھی ناجائز تعلقات میں کسی بھی کم عمر لڑکی کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ موسیٰ پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا تھا۔ اسی قانون کے چلتے وہ موسیٰ کو کنگ کی کرسی سے ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ قانون توڑنے والا کوئی بھی ہو مگر اسے سزا ہر صورت ہوتی۔ ان کا بھی یہی پلان تھا، مگر وہ انجام سے واقف نہیں تھے۔ چلے؟ موسیٰ پلٹتے اسے دیکھا۔ وہ ریڈ اور بلیک کمبینیشن کی فراک تھی جس کا گھیر اس قدر تو تھا کوئی بھی اس کے زیادہ قریب نہیں آ سکتا۔ وہ موسیٰ کی وچ تھی اور موسیٰ اسے چھونے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا تھا، دیکھنے تک کی بھی نہیں۔ چلتے ہیں۔ موسیٰ نے خود 3 پیس پہن رکھا تھا۔ جھکتے نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ موسیٰ اسے گود میں اٹھا لیا، وہ بھی سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ موسیٰ نرمی سے سیڑھیاں اترتے باہر آیا۔ گاڑی کھڑی تھی، وہاں صرف ایک ہی گاڑی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی اس محل پر حملہ کرے، وہ بھی موسیٰ کی موجودگی میں۔ پری کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ جی، پری اس کا بازو تھامتے اس کے پاس ہوئی۔ اچھا، کیا یہ مافیا کی پارٹی ہے؟ اس نے حارث اور موسیٰ کی گفتگو سنی ہوئی تھی، وہ کچھ جانتی تھی۔ یس، پری نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور چند ہی منٹ میں وہ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ موسیٰ اسے پھر گاڑی سے نیچے اتارتے گود میں اٹھایا۔ بیک سائڈ سے ہوتے وہ اپنے محل کے کمرے میں آیا۔ وہاں ہر طرف بڑے بڑے پودے تھے، ان میں کچھ پہچاننا مشکل تھا۔ وہ مشکل سے اس دروازے کو دیکھ سکی تھی جس میں سے سر جھکائے وہ اندر آئے تھے۔ پھر موسیٰ نے زور لگا کر اس دروازے کو بند کر دیا۔ وہ لوہے کا موٹا سا دروازہ تھا۔ وہ اس سے آگے آیا، چند ہی قدم چلا تھا، پھر ہاتھ سے ایک دیوار سلائیڈ کرتے سائیڈ کی۔ اب وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اسے وہیں بیڈ پر لیٹاتے موسیٰ اس کا ماتھا چوما۔ وہ گھبرائی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ساری حویلی نما محل کالا تھا، ہر طرف جیسے سیاہی بکھر چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ آخر کون سی جگہ ہے۔ پھر وہ کمرہ، وہاں بھی سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ پری نے موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا، کہیں وہ اسے یہاں نہ چھوڑ جائے۔ یہ میری سلطنت ہے بچ۔ وہ موسیٰ کے ساتھ چپکی۔ موسیٰ نے نرمی سے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا، دوسرے سے اس کا حجاب کھولا جو نقاب کی صورت تھا۔ کھلتے ہی پری کا چہرہ اس کے سامنے تھا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ موسیٰ نرمی سے اس کی گال پر جھکا، وہاں ہونٹوں سے چومتے وہ اس کا چہرہ گیلا کر گیا۔ جگہ جگہ اس کے چہروں کو چومتے
وہ دور ہوتے اس کے ہونٹ دیکھنے لگا۔ دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ کمرے میں الگ ہی ساز برپا تھا۔ مائی ویکنس۔ سرگوشی کرتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ایک ہاتھ پری کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ موسیٰ کے انداز میں بے صبری تھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اتنی شدت اس نے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ پری کی سانسیں کم ہونے لگیں۔ وہ تڑپ اٹھی۔ موسیٰ بھی رائے دینے کو تیار نہیں تھا۔ گھماتے اسے بیڈ پر لے کر بیٹھ گیا۔ پری اس کے کندھوں پر تھپڑ مارے مگر سب فضول۔ اس کی مزاحمت کسی کام میں نہیں آئی۔ وہ اپنے کام میں مگن لگا رہا۔ موسیٰ کے وجود کی خوشبو پری کے وجود میں پھیلنے لگی۔ وہ تڑپی مگر وہ یہ تڑپ اسے نہیں دکھا پا رہی تھی شاید۔ اس کے ہاتھ پہلو میں گرے۔ وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ موسیٰ دور ہوتے اس کی گردن پر جھکا۔ وہاں نرمی سے ہونٹ رکھتے اس کی تھوڑی تک آیا۔ ڈونٹ میک می ڈیمن۔ پری نے ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد ڈالے۔ ناؤ میں سر ہلاتے اسے دیکھا جس میں ابھی بھی اس کے وجود کی طلب تھی جبکہ پری تھک چکی تھی۔ وہ مزید موسیٰ کی یہ شدتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم جن ہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ آرام کرنا ہے کہ مزید؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ موسیٰ نے کہتے چہرہ اس کے پاس کیا۔ وہ اسے دھکا دیتے خود سے دور کر گئی۔ اسے گھورنے لگی جو آج ٹریک سے اتر چکا تھا۔ انتظار کرو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ پری کے پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھے۔ اس پر اپنا کوٹ اتار کر اوڑھا دیا۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ پری کو جس قدر وہ نڈھال کر چکا تھا اب وہ یہاں ہی سو جاتی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی وہ کچھ اور سوچ سکے، اور موسیٰ بھی یہی چاہتا تھا۔ اگر وہ کچھ بھی سوچتی تو بس یہاں سے جانے کے بارے میں سوچتی۔ اب وہ سکون سے نڈھال سی پڑی رہتی مگر اس کے لیے مسئلہ نہیں کرتی۔ موسیٰ باہر آیا۔ حارث وہاں کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ وہ سب لوگ جمع تھے۔ موسیٰ چلتے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سب نہ چاہتے بھی اس کی تعظیم میں کھڑے ہوئے۔ موسیٰ نے گردن نہ میں ہلائی، ہاں میں ہلائی۔ میرے خلاف کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ اس نے عربی میں ہی پوچھا۔ وہ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ وہ سب جانتا تھا۔ ان سب نے حلق تر کیا۔ جو جواب چاہتا ہے سامنے آئے۔ ان کے پاس اس سے حسین موقع نہیں تھا۔ وہ سامنے آتے یا نہ آتے، مسئلہ تو تھا ہی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر آگے بڑھے۔ کنگ آپ نے ہی کہا تھا اصول سب کے لیے ہیں، آپ مکر نہیں سکتے۔ موسیٰ گردن ہاں میں ہلائے۔ بادشاہ کبھی زبان سے نہیں پھرتے۔ اس نے باور کروایا۔ ان سب کو حوصلہ ہوا۔ کنگ ناجائز تعلقات پر کسی بھی نابالغ لڑکی کو پاس رکھنا آپ کے اصول کی کتاب کے مطابق غلط ہے، جس پر ہم سب نے آج تک عمل کیا ہے۔ اس نے حارث کو دیکھا۔ گارڈز کی قطاریں وہاں آنے لگیں۔ یہ جرم ہے اور رہے گا۔ کسی بھی نابالغ لڑکی سے ناجائز تعلقات جرم کے زمرے میں ہی آئیں گے۔ ان سب کو حوصلہ ہوا۔ کنگ آپ نے بھی ایسے ہی ایک لڑکی۔ موسیٰ نے چاقو کھینچ کر مارا۔ وہ چاقو اس شخص کے چہرے کو ہلکا سا زخمی کرتے گزر گیا۔ وہ شخص اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا۔ باقی سب کو تو گویا سانپ سونگھ گیا۔
سب کو تو گویا سانپ سونگھ گیا۔ لڑکی نہیں، اس سلطنت کی بادشاہ کی رانی ہے۔ وہ دہاڑا۔ سب کی زبانوں پر خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص درد سے تڑپتے بیٹھا تھا۔ یہاں سے کوئی ایک شخص بھی نہ ہلے۔ اس کی نظریں شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ ان سب کو چھوڑے اوپر کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف آتے اس نے پری کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ ان کے سامنے تھا۔ ایک ہاتھ پری کی کمر میں ڈالے، دوسرے میں چاقو تھامے ان سب کی سانسیں خشک ہوئیں۔ اس رانی کے چہرے پہ نقاب تھا۔ رانی ہے یہ اس سلطنت کی، اس کے سامنے جھکنا فرض ہے تم سب کا۔ وہ دہاڑا۔ بات عربی میں ہی کی۔ پری اس کے اتنی اونچی آواز پر تھام۔ سمجھ وہ گئی تھی موسیٰ نے کیا الفاظ کہے مگر بولی نہیں۔ موسیٰ اسے پھر اپنی چھوڑی کرسی پر بٹھاتے خود اس کی بیک پر کھڑا ہوا۔ میری بیوی کو اب اگر کوئی لڑکی کہے گا تو اس کا حشر اس سے بھی برا ہوگا۔ اشارہ اس آدمی کی طرف تھا جس کا چہرہ وہ خراب کر چکا تھا۔ علم تو ہو چکا ہوگا کون ہے اس سلطنت کے بادشاہ کی رانی، میری جائز بیوی۔ جائز تعلقات، اس نے لفظ پر زور دیا۔ سب لوگ سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ اس رانی کی تعظیم میں تھا، وہ سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ موسیٰ نے حارس کو اشارہ کیا۔ 2 لیڈی گارڈز آگے آئیں۔ وہ پری کو واپس اسی کمرے میں لے گئیں۔ موسیٰ نے اسے نظروں سے پرسکون کیا۔ اب اگر کوئی کچھ سوچے گا بھی تو اس کی سزا میں تعین کروں گا۔ اس کی دہاڑ پری تک پہنچی تھی۔ پھر وہاں کھڑے وہ تینوں آدمی زمین بوس ہو چکے تھے، جن کا ارادہ پری کے ساتھ موسیٰ کے ناجائز تعلقات ثابت کرنا تھا، مگر وہ اس کام میں فیل ہو گئے۔ دشمن کو موقع نہیں دیتے ورنہ وہ پلٹ کر وار کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کہتے ہی اس نے چاقو ان آدمیوں کے سینے سے نکالا۔ وہ تڑپے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ میری نظر میں یہ سب سے آسان موت ہے، اٹھا لو انہیں۔ وہ دہاڑا۔ گارڈز ان کی لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ آج کی محفل اتنی ہی تھی۔ اس کے حکم پر وہ سب لوگ نکلنے لگے۔ موسیٰ بھی اوپر کو آیا۔ وہ سب لوگ لڑکیوں کا دھندا کرنا شروع کر چکے تھے۔ ان کا مرنا ضروری تھا۔ پری۔ موسیٰ کمرے میں آیا جب وہ بیڈ پر دبکی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی گھورا۔ تم اتنی بے دردی سے لوگوں کو مار دیتے ہو۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ لڑکیاں بیچتے ہیں وچ، ان کی موت لکھی تھی۔ وہ پرسکون نہیں ہوئی۔ ابھی گھر چلو، یہاں نہیں رک سکتے۔ موسیٰ اسے باہوں میں اٹھا کر لے گیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر فضول تھی۔ موسیٰ اسے دروازے سے گزارتے واپس آیا۔ گاڑی میں بٹھاتے اب ان دونوں کے چہروں کے تاثرات کھنچے ہوئے تھے۔ موسیٰ بھی سارے راستے گاڑی میں خاموش رہا۔ گھر پہنچتے ہی موسیٰ اسے پھر اٹھاتا مگر وہ خود ہی نکل گئی۔ وہ غصے سے چلتے خود کو گراتی مگر موسیٰ نے اسے تھام لیا۔ اسے باہوں میں بھرتے وہ اوپر کی طرف بڑھا۔ یہ ڈریس اتار کر آؤ۔ پری کو ڈریسنگ روم میں اتارتے ٹراؤزر شرٹ تھمائی۔ وہ بھی اب اس ڈریس میں نہیں رہ پا رہی تھی۔ اس نے ڈریس اتارتے وہ ہلکا سا ڈریس ہی پہن لیا۔ جب باہر آئے تو وہ وہیں بیٹھا تھا۔ پری مجھے مجبور مت کرو میں تمہیں کچھ کہوں، موسیٰ اونچے لہجے میں کہا۔ پری اسے اگنور کرتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی لوشن لگانے لگی۔ موسیٰ اس کی حرکت پر غصے سے اٹھتے اس کے سامنے آیا۔ اسے بازو سے تھامتے اس کا رخ موڑا مگر جیسے ہی پری کی نظریں پڑیں وہ اسے دیکھنے لگی۔ موسیٰ اس کے ٹکٹکی باندھنے پر اسے دیکھا۔ موسیٰ یہ ہونٹ پنک ہو گئے۔ وہ خوش ہوئی۔ موسیٰ نے اسے دیکھا جو ابھی منہ بنائے تھی مگر ابھی خوش بھی ہو گئی۔ یہ صبح سے پنک ہے مگر تم نے اب غور کیا؟ پری اس کو دیکھ لب کاٹے۔ پھر اسے جو جانتا تھا وہ کیا چاہتی ہے۔ پری اس کی گردن میں ہاتھ باندھے۔ موسیٰ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ہلکا سا اٹھایا۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گئی۔ اس کے ہونٹوں کو چومتے اسے جیسے ہر چیز بھلا چکی تھی۔ جو شدت موسیٰ نے دکھائی تھی وہ اس سے بھی آگے جا رہی تھی۔
جیسے وہ نیا رنگ اتارنا چاہتی تھی۔ اس کی جرأت پر موسیٰ بھی حیران تھا۔ اس کی سانسیں پیٹی، وہ خاصی خوش تھی۔ موسیٰ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال رہی تھی۔ بس کہ ابھی مزید کاٹنا ہے۔ وہ جواب دینے کے بجائے غصے سے اب اس کے ہونٹوں پر دانتوں سے کاٹتے انہیں زخمی کر گئی۔ وہ گلابی ہونٹ سرخ ہو گئے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اب بھگتو ایک مانسٹر کو وہ روکتی اس سے پہلے ہی موسیٰ اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ پھر تڑپی تھی، مگر ابھی وہ یہ تڑپ دیکھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی سانسیں پیٹے وہ اس کی سانسیں بھاری بھی کر چکا تھا، اور شاید ساری رات اسے یوں ہی تڑپانا چاہتا تھا۔ جو وال کلاک ہاتھ مارتے گرا دی جس پر الارم سیٹ تھا، وہ آج کسی الارم پر دھیان نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج بس اپنی پری کو نڈھال سی اپنی باہوں میں سوئے دیکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے محنت جاری تھی۔ الیگزینڈر اور فرقان ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ عمر انہیں اپنے ساتھ لیتے ہاسپٹل کے سیکرٹ روم کی طرف آیا، جہاں اس لڑکی کو رکھنے کی بات اس نے کی تھی، اور الیگزینڈر بھی مان گیا تھا۔ وہ دونوں آج اس سے پہلی دفعہ مل رہے تھے۔ وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسی شہزادیاں ہوتی ہیں، نہ رنگت میں اور نہ ہی اعتماد میں۔ وہ تو کسی ٹوٹی پھوٹی لڑکی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہائے، فرقان ہی آگے آیا۔ اس لڑکی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھکا گئی
عمر بھی آگے آیا۔ Are you okay now? اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ Here's someone who wants to meet you. اس نے سر اٹھایا۔ الیگزینڈر آگے آیا تھا، وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ You are a savior. الیگزینڈر کے ساتھ ان سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ اپنی زبان کھول رہی تھی۔ She told me you are going to save me from King Abdullah. اس کے لہجے میں امید تھی، اور الیگزینڈر وہیں ٹھہر گیا۔ I will. وہ الیگزینڈر کے پاس آنے پر اس کے ہاتھ تھام گئی۔ وہیں عمر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی کو خود کو چھونے نہیں دیتی تھی، چھونے پر پینک کر جاتی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور الیگزینڈر سے خود بول رہی تھی۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ کہیں وہ کوئی ٹریپ تو نہیں تھی؟ Please save me. He will send me to Qatar. I don't want to go there. They are bad people. الیگزینڈر کے کلیجے کو ہاتھ پڑا، یوں لگا اس کی اپنی بیٹی اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ الیگزینڈر آگے بڑھتے اسے سینے سے لگایا، اس کا سر چوما جو رونا شروع ہو چکی تھی۔ No one is going to harm you. I am with you. الیگزینڈر اسے حوصلہ دیا۔ وہ الیگزینڈر کا گریبان پکڑتے مزید شدت سے رونے لگے۔ He killed my mom. He is a monster. اسے بالکل علم نہیں تھا وہ اتنا ظالم ہے۔ اگر ہوتا تو شاید اب تک وہ اس کی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ No, I am with you. You are savior. وہ کچھ دیر الیگزینڈر کے حوصلہ دینے کے بعد چپ کر گئی۔ الیگزینڈر اسے بیڈ پر لٹاتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ ان دونوں کے ساتھ باہر آیا۔ وہ لڑکی اب خنودگی میں جا رہی تھی۔ وہ دونوں عمر کے کیبن میں آ گئے، جہاں بیٹھے اب وہ اس معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ الیگزینڈر، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بادشاہ ہو کر اپنی بیٹی کو کیوں بیچے گا؟ عمر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی سلطنت وسیع کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بھی سچ کہا تھا، جبکہ فرقان کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اسے واپس بھیجنا تھا۔ عمر نے سر تھامتے پوچھا۔ وہ واپس نہیں جائے گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ فرقان سر اٹھاتے اسے دیکھا، اس کا انداز قطعی تھا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، وہ عام انسان نہیں ہے۔ فرقان کو سمجھ نہیں آئی اسے کیسے سمجھائے۔ میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اور اگر وہ عام انسان نہیں ہے تو مجھے بھی بلیک کنگ کا خطاب دان میں نہیں ملا تھا، کمایا ہے اپنا خون بہا کر۔ اس میں الیگزینڈر کو وہی جھلک نظر آئی جو اس نے پہلے کبھی شداد کو قتل کرتے دیکھی تھی۔ اب کیا کریں گے؟ اگر وہ لینے آیا تو ہمیں اسے واپس کرنا ہوگا۔ فرقان کی بات بھی سچی تھی۔ نہیں، میں اسے واپس نہیں بھیجوں گا، الیگزینڈر تقریباً چیخا۔ اچھا، کیسے روکو گے؟ فرقان آج دو ٹوک پوچھ رہا تھا۔ وہ مزید مشکلات نہیں چاہتا تھا۔ اس کا نکاح کروا کر پھر وہ کسی عبداللہ کی بیٹی نہیں، کسی کی بیوی ہوگی۔ عبداللہ اس پر حق کھو جائے گا۔ ان دونوں نے اسے شوق سے دیکھا۔ اور کس سے نکاح کرواؤ گے اس کا؟ کس سے بلی کا بکرا بنانے کا ارادہ ہے؟ الیگزینڈر، وہ لڑکی دماغی طور پر ٹھیک نہیں، کسی کے چھونے پر پینک ہو جاتی ہے، اسے دورے پڑتے ہیں، وہ بولنا وہ نہیں چاہتی کچھ، اور تم اس کا نکاح کرواؤ گے؟ الیگزینڈر کو ان کی کسی بات سے فرق نہیں پڑا۔ ہارون نکاح کرے گا، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ وہ دونوں الیگزینڈر کی ضد دیکھتے رہ گئے۔ الیگزینڈر، پاگل مت بنو، اور وہ لڑکی ابھی خود چھوٹی ہے، 12-14 سال کی۔ الیگزینڈر نے سر موڑتے فرقان کو دیکھا۔ قطری بادشاہ اسے اپنی کنیز بنائے گا اگر وہ لوٹی، اور بادشاہ کی کنیزیں ان کے مہمانوں کے لیے دعوتیں عام ہوتی ہیں، اور میں اس لڑکی کو کسی صورت میں اس سب کا حصہ نہیں بننے دوں گا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے۔ الیگزینڈر کے انداز میں جنون تھا، اور اس جنون کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اچھا، اور اگر ہارون نے منع کیا تو کیا خود نکاح کرو گے اس سے؟ فرقان سراپا سوال تھا۔ فرقان زبان سنبھال کر، میری لیے بیٹی جیسی ہے وہ۔ فرقان اب کے ٹھنڈا پڑا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔
دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ وہ سب سر موڑنے پر مجبور ہوئے تھے اور انہیں امید نہیں تھی وہ شخص اس بات پر اتفاق کرے گا۔ پلیز ریز دا والیوم سو دیٹ یو کین ہیئر می۔ یہ ایپیسوڈ میں نے پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہی لکھی تھی، جو میں نے سیٹرڈے شام کو یا دن میں شاید اپلوڈ کی تھی، لیکن چونکہ مجھے اتوار والا دن بہت سارے کام کرنے پڑے، سردیوں کی چیزیں نکالنے پڑی، گرمیوں کی رکھنی پڑی، اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا، کیونکہ میری اماں جی کا کہنا تھا کہ تم سارا دن انہی ناولس میں لگی رہتی ہو، تو اب ذرا چھوڑ دو۔ اس وجہ سے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی اور اتوار والے دن میں پوسٹ نہیں کر سکی، سو لیٹس ویٹ، اینڈ میں اسی لیے منڈے کو پوسٹ کر رہی ہوں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ، بائے بائے۔